الحمد لله سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رمضان کا مہینہ اپنی رحمتوں کے ساتھ تیزی سے گزر گیا. آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ آج کل دن بڑا رات چھوٹی ہے. یہ دن کبھی ایسے ہوتے تھے کہ کاٹے نہیں کٹتے تھے, دن ختم نہیں ہوتا تھا, اور اب یہ دن ہوا کی طرح جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو کتب علیکم الصیام کہا تو اس کا مقصد, اس کی غرض و غایت یہی بتائی لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. پرہیزگاری کسے کہتے ہیں, وہ کیسے پتہ چلے؟ اس کے کچھ ثبوت احادیث میں ملتے ہیں کہ پرہیزگاری کس طرح حاصل ہوتی ہے, تقوی شعار آدمی کس طرح بنتا ہے. صحیح بخاری میں ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک موقع پر, الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہہ, کہ اللہ تعالیٰ نے حلال چیزیں بھی واضح کری ہیں اور حرام چیزیں بھی واضح کی ہیں, لیکن ان کے درمیان میں کچھ ایسے کام ہیں جو شبہ ڈالتے ہیں. اور جس کام میں شبہ پڑ جائے اس کام کو چھوڑ دینا اچھا ہے. جیسے کہ آپ نے فرمایا فمن ترک ما شبہ علیہ من الاسم کان لمن استبان اترکا, جس شخص نے اس چیز کو چھوڑ دیا جو گناہ کے سلسلے میں تھی اور وہ شبہ ڈال رہی تھی, تو وہ کام استمانا, جو کام واضح حرام ہے, اترکا, اس کو وہ بدرج اولا چھوڑ دے گا. جو مسلم کسی شبے والی چیز میں پڑھنا نہیں چاہتا, شبہ والی چیز کو چھوڑ دینا پسند کرتا ہے, تو جس میں شبہ نہیں ہے, ایک چیز واضح حرام ہے,
تو وہ اس کو بدرجہ اولا چھوڑ دے گا. آپ جانتے ہیں صوم کا لفظ جو ہے وہ بھی پرہیزگاری کے لیے ہے. صوم روزہ، آپ روزہ رکھتے ہیں، روزہ جب رکھتے ہیں تو اس میں آپ حلال چیزوں کو اپنے اوپر کچھ وقت کے لیے حرام کر لیتے ہیں. یہ گویا پرہیزگاری ہے کہ ایک وہ چیز جو حلال ہے اللہ تعالیٰ نے کوئی پابندی نہیں لگائی آپ کو، اگر لگائی ہے تو کچھ وقت کے لیے لگائی ہے، گھنٹوں کے لیے لگائی ہے. تو جب ان گھروں میں آپ حلال چیزوں کو چھوڑ دیں گے، سامنے چیزیں رکھی ہوتی ہیں آپ کے، ان کو ہاتھ جب تک کہ اللہ کا حکم نہیں آ جاتا، تو جو کام اللہ نے حرام کر دیے ہیں اس کے پاس تو آپ جائیں گے ہی نہیں. اور یہی اس روزے کی غرض و غایت ہے. وَمَنِ اشْتَرَىٰ عَلَىٰ مَا يَشُقُّ فِيهِ مِنَ الْإِثْمِ أَوْشَكَ أَن يُوَاقِعَ. مگر جو آدمی اس کام پہ جرأت کرے کہ جو چیز اس کے اندر، اس کے دل میں شک ڈال رہی ہے گناہ کے سلسلے میں، اوشکا، تو قریب ہے کہ وہ اس میں گر پڑے گا. نہیں سمجھے؟ ایک چیز تو وہ ہے جو آپ نے جیسے دیکھا کہ ایک چیز حرام ہے تو وہ اس کے قریب نہیں جاتا. ایک چیز وہ ہے جس کو شبہ ڈالتی ہے اس کو بھی چھوڑ دیتا ہے. تو دونوں صورتوں میں وہ مسلم کامیاب ہے. مگر ایک وہ مسلم جو ایسے کام میں جانے کی کوشش کرتا ہے، جرأت کرتا ہے، جو شک ڈال رہی ہے اور وہ اس کو چھوڑتا نہیں ہے بلکہ اس میں گھس جاتا ہے، تو قریب ہے کہ وہ حرام کام میں جا پڑے گا. ایوا کے مستبانہ، یعنی کہ جب استعمال کیا جو واضح حرام ہے اور جو شک ڈال رہا ہے اس میں آدمی جب جانے کی کوشش کرے گا تو اس میں گر پڑے گا، جا پڑے گا. پھر فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والمعاصی ہم اللہ، معاصی اللہ کی وہ چیزیں جو اس نے حرام کر دی ہیں، جو نافرمانی میں شمار ہوتی ہیں، وہ اللہ کی حدیں ہیں. ان حدوں کے قریب مت جائیے آپ. جب آپ حد کے قریب نہیں جائیں گے تو آپ برے کام بھی نہیں کریں گے، اللہ کے نافرمانی سے بھی بچ جائیں گے. تو جو آدمی اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ حدود کے پاس جانے کی کوشش کرتا ہے تو قریب ہے کہ وہ اس میں جا پڑے گا. اس کی پھر مزید مثال دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، من یرتا حول الحما، جو آدمی اللہ تعالیٰ کی چراگاہ کے قریب اپنے جانوروں کو چراتا ہے، یوشک ان یواقعہ، قریب ہے کہ وہ اس میں جا پڑے گا. آپ اپنی بکریاں وہاں لے کر نہیں جائیں گے جہاں بادشاہ کی چراگاہ ہے. اگر آپ لے کر گئے تو بکری کوئی بھی اس میں گھس جائے گی، آپ روکیں گے تب بھی نہیں روکے گی، وہ جانور ہے. اور جب وہ اس میں جا پڑے گی بکریاں، ایک گئی دوسری گئی، تو جو اس کا نگہباں ہے وہ آپ کو پکڑ لے گا اور پکڑ کے بادشاہ کے پاس پیش کر دے گا اور وہ کہے گا کہ آئیے آپ کی چراگاہ کے قریب آیا اور اس نے بکریاں چرائی، اس کو وہ مجرم ہو گیا، اس کو سزا ملے گی. تو یہی بات اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اللہ کے حدود ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں، جو اللہ تعالیٰ کو حدوں کو پار نہیں کرتا وہ بچ گیا. اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید کچھ احادیث پیش کی ہیں. مثلا صحیح بخاری میں ہے، عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں، انہوں نے شادی کی. شادی ہونے کے بعد ایک کالی عورت نے اس بات کی گواہی دی کہ میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے. اور جب یہ بات پہنچی ان کو تو دل میں شک پڑ گیا
کہ یہ تو میری دور شریک بہن ہوئی، اور وہ کہے گی کہ یہ میرے بھائی ہو گئے دور شریک. جس طرح کے سگے بھائی ہوتے ہیں ویسے دور شریک بھائی ہوتے ہیں. شک پڑ گیا، کیا کیا جائے؟ انہوں نے کہا کہ آپ نے ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا؟ انہوں نے کہا کہ کبھی آپ نے مجھے موقع نہیں ملا. جب مجھے پتا چلا کہ آپ کی شادی ہو گئی ہے تو میرا فرض بنتا تھا کہ میں آپ کو بتا دوں. اصل میں عرب کے زمانے میں ایسا ہوتا رہا ہے کہ عورتیں دودھ پلایا کرتی تھی کچھ اجرت کے پر. غریب عورتیں ہوتی تھیں، خاص کر کالی عورتیں بہت غریب ہوتی تھیں، میں ان کو دودھ بہت آتا تھا تو یہ دودھ پلاتی تھیں. ان کو ایک پیالہ آٹا یا جو دے دیا کرتے تھے اور بچوں کو دودھ پلا دیا کرتے تھے. لیکن دھیان رکھتے تھے کہ کہاں کہاں اس عورت نے دودھ پلایا ہے. لیکن اس موقع پر پتہ نہیں چل سکا، ان کی شادی ہو گئی. حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زین کشی گھوڑے کی اور وہ پہنچے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک کالی عورت نے خبر دی ہے کہ جس سے میں نے شادی کی ہے وہ اس کو دودھ پلایا، اس کو بھی مجھے بھی. تبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے. آپ نے فرمایا اب تم کیا کر سکتے ہو، اب کوئی چارہ نہیں ہے. فرق بینہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو جدا کر دیا اور کہا کہ تم شادی کر لو اور تم شادی الگ کر لو، تم شادی الگ کر لو. اب تمہارا مزید جو ہے ملاپ ہونا حرام ہو جائے گا. کیوں کہ تم دونوں بہن بھائی ہو. یہ ہوا فیصلہ کہ جب کام میں شک پڑ گیا اور کام شک پڑنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ یہ کام اب ہمارے لیے صحیح نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دینا بہتر ہے. اس طرح کا ایک اور واقعہ صحیح بخاری میں بتا رہا ہوں آپ کو. پرہیزگاری، آپ نے روزے رکھے ہیں، آج تقریباً 21واں روزہ ہو گیا ہے، اور آپ میں سمجھتا ہوں دن بدن جو لوگ روزے کی غایت کو سمجھتے ہیں وہ بدرجہ اولا پرہیزگار ہوتے جا رہے ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب قانون رکھا اس مہینے کے اندر. جو دن گزرتے ہیں اس کے اندر اتنے ہی اس کو احکامات دیے جاتے ہیں. مثلا جیسے کہ آپ نے نماز شروع کری، قیام اللیل کر رہے ہیں آپ، جو 11 مہینے میں نہیں کرتے. روزہ میں رکھا آپ نے، لمبا دن تھا، پھر رات کو آ کے آپ نے تراویح کی نماز قیام اللیل بھی کیا، پھر جا کے سو گئے، پھر رات چھوٹی سی ہے، پھر صبح کو اٹھے آپ نے سحری کی. سحری کرنے کے بعد آپ نے یہ دن گزارے پورے. بعض لوگ ایسے ہیں ہمارے ہاں جو سمجھتے نہیں ہیں بات کو. صحیح بخاری کی حدیث ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا عمل زیادہ پسند تھا؟ انہوں نے فرمایا وہ عمل جو ہمیشہ ہو، انقلہ، اگرچہ تھوڑا سا ہو. اب آپ نے نماز شروع کری قیام اللیل کی، 2-3 دن پڑھے اور پھر چھوڑ گئے. اور ایک اور بات بھی ہے، جب 2 رکعت پڑھ لی آپ نے اور جب تیسری اور چوتھی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نا تو آدھے آدمی ادھر گئے. دیکھو سنت طریقہ ہے یہ. بھائی آج جب کھڑے ہو گئے آپ نماز پڑھنے کے لیے تو اب کیا پانی اور کیا پیاس، کم سے کم 4 میں جب وقفہ ہوگا جب بھی آپ پانی پی لینا. نہیں وہ بھاگیں گے، بڑے قیام سے بھاگیں گے. عجیب حالت ہے بھائی آپ بیٹھ کے پڑھ لو، کھڑا نہیں ہو سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لو. آپ کو رعایت دی نا اس حدیث نے. تو مجھے ہنسی آتی ہے لوگ، ہم جیسے لوگوں کو دیکھیں آپ، ہماری عمر ہو گئی ہے، اب ایک کام ہم نے جب ایک کام کی ٹھال لی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس پہ جمے رہیں. اس میں مشکلات تو آئیں گی، اگر مشکلات آئیں اور آپ پیچھے ہٹ گئے تو پھر آپ نے جو ارادہ کیا تھا مسمم وہ تو غلط ہو گیا. نہیں، اس کو آپ کہیں کہ نہیں میں پڑھوں گا نماز، کوئی بات نہیں ہے، اگر میں کھڑے بیٹھ کے پڑھ لوں گا نماز. ہٹنا نہیں چاہیے آپ کو. اب ایک ہٹتا ہے، 2 ہٹتے ہیں، دوسرے لوگ بھی ہٹ جاتے ہیں. پھر کیا ہوگا جب وہ 10ویں 11ویں ہوگی، 9ویں 10ویں، تو پھر دیکھیں پھر پوری سفر بھائیوں کے پیچھے دیکھیں گے آپ، 2-3 صفیں لگی ہوئی ہیں. اس میں جو تھی نا 6ٹھی 7ویں 8ویں میں سب ادھر لوگ گھومتے رہتے ہیں، وہاں باتیں کر رہے ہیں، ادھر باتیں کر رہے ہیں، وہاں بیٹھ گئے. ارے بھائی باتیں کرنے مسجد میں آئے تھے کیا آپ؟ نہیں، آپ آئے ہیں قیام اللیل کرنے کے لیے، تو قیام اللیل صحیح طرح سے کیجیے. تو یہی وہ پرہیزگاری ہے کہ آپ نے اپنے من کو مارا. آپ کا دل کچھ کہتا تھا اور حدیث کچھ کہتی تھی.
آپ نے حدیث کی پیروی کی اور دل کو چھوڑ دیا، دل کے اندر جو خواہشات آ رہی تھی اس کو ملیا میٹ کیا، تبھی آپ جو ہیں رمضان کا فائدہ اٹھائیں گے۔ اب جیسے آپ آگے گئے تو پھر آپ کے سامنے اعتکاف آ گیا، جو آپ نے 20 دن گزارے اور آپ نے تندہی کے ساتھ اس میں روزے رکھے، قیام اللیل کیا، قرآن مجید کی آواز اپنے کانوں میں پہنچائی، دل کا میل دھلا۔ اللہ تعالیٰ کا کلام وہ بابرکت کلام ہے کہ انسان میں تغیر انقلاب لے آتا ہے، مگر جب آپ دل سے سنیں کھڑے سو رہے ہیں۔ عجیب میں دیکھتا ہوں کبھی لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے تو مجھے ہنسی آتی ہے، مگر دیکھو یہ نماز پڑھ رہے ہیں بھائی، آپ کو سونا ہی تھا تو پھر مسجد میں کیوں آئے تھے؟ نہیں، سونا نہیں ہے، آپ کو جب آپ نے جا کے کو قرآن مجید سنا ہے تو ضرور آپ کے دل کے اندر تقویٰ پیدا ہوا ہوگا۔ اللہ کا کلام ہی تقویٰ پیدا کر سکتا ہے، اللہ کے قوانین ہی آپ کو متقی پرہیزگار بنا سکتے ہیں۔ اعتکاف کرنے کے لیے پھر آپ نے خیمے لگا ڈالے، آپ کو قانون دیا کہ آپ مغرب تک حد پہنچ جائیے مسجد میں، یہاں پہنچنے کے بعد پھر آپ نے انتظار کرنا ہے، قیام اللیل کیا، 21 شب جاگی، اور فجر پڑھنے کے بعد کہا گیا آپ سے کہ آپ اپنے معتکف پہ جائیے، اس سے پہلے باہر رہنا ہے۔ یہ سب پرہیزگاری ہے، ہر جگہ پہ آپ رک رہے ہیں، ہر جگہ پہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ ایسا کیجئے، اب ایسا کیجئے، اب آپ ایسا کیجئے، اب آپ ایسا کیجئے۔ جب ایسا آپ کرتے رہیں گے تو گویا کہ آپ پرہیزگاری میں پوری طرح کامیاب جا رہے ہیں، اور آپ نے ایسا نہیں کیا تو سمجھ لو کہ پھر کیا فائدہ اعتکاف کرنے کا بھی۔ اعتکاف کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو اللہ تعالی کے ساتھ رابطہ رکھنا ہے۔ یہ رابطہ ایسا ہے کہ آپ کا ایک حجرہ ہے چھوٹا سا، اس میں آپ بیٹھ گئے، اس میں آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں، اللہ سے باتیں کرتے ہیں، سرگوشی کرتے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، وہ دعائیں جو آپ سوچتے ہیں کہ میں اعتکاف میں مانگوں گا یا رمضان میں مانگوں گا، وہ مانگنے کا بہترین موقع آپ کو فراہم کیا جا رہا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ گئے معتکف میں جا کے سو گئے، خراٹے لینے بڑے بڑے، چلو آرام بھی کیجیے۔ آپ آرام کرنے کے بعد پھر آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے، عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ عنہ کیا کہتی ہیں؟ السنت المعتکف، اعتکاف کرنے والے میں سنت کیا ہے؟ ان لا یعود مریضا، جب وہ اعتکاف کر رہا ہو تو کسی مریض کی عیادت نہیں جا سکتا، ولا یشہد جنازۃ، کسی جنازے میں حاضر نہیں ہو سکتا، ولا یمس امرأۃ ولا یباشرها، اور اپنی عورت کو نہیں چھو سکتا، بیوی کو نہ اس سے مباشرت کر سکتا ہے۔ اگر کوئی بہت ہی ایسا ضروری کام آتا ہے کہ جس کا کوئی چارہ کار نہیں ہے تو وہ آدمی کر لے۔ اور کیا بتایا؟ المعتکف الا بصوم، فرض ہے معتکف پر کہ وہ روزے کے ساتھ اعتکاف کرے، اور پھر معتکف پھر مسجد جامعی، اور اس کا کام کیا کہ جامع مسجد میں اعتکاف کرے، کہ جہاں پر 5 وقت نماز ہوتی ہے، جمعہ ہوتا ہے، وہاں پر جا کر وہ اعتکاف کا اپنا خیمہ لگائے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ یہ 4 5 6 باتیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے بتائی، اور وہ اس لیے بتائی کہ معتکف لوگ جو ہیں اس کو یاد رکھیں اور اس سے نکلے نہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے، جو صحیح بخاری وغیرہ میں ہے، جو اعتکاف کر رہے ہیں ان کی زوجہ جو ہیں ان سے ملاقات کرنے آ سکتی ہیں، ان سے ملاقات کریں، کچھ باتیں کریں، اور ان کو چھوڑنے دروازے سے چلے جائیں تو کوئی بات نہیں ہے۔ یہ چیز ملتی ہے، حدیث میں آپ نے سنی ہوں گی۔ حدیث تو دیکھیے ہر دفعہ سنائی جاتی ہیں، لیکن حدیثوں کو بار بار سننا، آیتوں کو بار بار پڑھنا اور قانون پڑھنے سے آدمی میں اچھائی پیدا ہوتی ہے، اس میں تقویٰ طہارت پیدا ہوتا ہے۔ یہ ایسا کلام ہے کہ آدمی کو بار بار سننے سے مزہ آتا ہے۔ آپ قرآن مجید روز ایک جز پڑھتے ہیں، 30 دن میں آپ نے قرآن ختم کر لیا، پھر شروع کر دیا، پھر کیوں شروع کیا؟ آپ نے پڑھ تو لیا وہ قرآن مجید؟ نہیں، یہ کلام ایسا ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اس کو بار بار پڑھنے سے دل کے اندر خوشی پیدا ہوتی ہے، مزہ آتا پڑھنا، آدمی جھوم کے پڑھتا ہے۔ یہ اس طرح سے اگر آپ قرآن مجید کو کھول کے نہیں دیکھتے پورے 11 مہینے، تو میں یہی تو بتاتا ہوں آپ کو، کم سے کم قیام اللیل میں سن لو۔ بعض ایسے حضرات ہمارے موجود ہیں جو ایک عمر کے ہو گئے تو جماعت میں آئے، اب وہ قرآن مجید بھی صحیح طرح پڑھنا نہیں آتا،
اور پڑھا بھی ہے تو بس مجہول طریقے سے. لیکن یہاں پر ایک بالترتیب قرآن بھی پڑھا جا رہا ہے تو اس کو مت ضائع کیجیے. یہ ایک ایسی جو آپ کو یہاں مزہ آئے گا گھر میں مزہ نہیں آئے گا. بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں جی نماز تہجد جو ہے وہ گھر میں افضل ہے. بے شک صحیح حدیث ہے، مگر وہ جب ہے جو آدمی 12 مہینے تہجد گزار ہے. جو آدمی 12 مہینے تہجد پڑھتا ہے تو وہ 6 رکعت پڑھے گا عشاء کی، وتر چھوڑ دے گا. وتر پڑھے گا وہ تہجد کے ساتھ. آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ نے 10 پڑھی، وتر نہیں پڑھ رہے. ارے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 رکعت پوری پڑھائی تھی، آپ نے 13 رکعت پوری پڑھائی تھی، وتر ساتھ میں پڑھو. آسانی ہے یہ، اس کو چھوڑنے کا کوئی جواب دکھائی نہیں دیتا. جب آپ نے اگر 10 پڑھا کے چھوڑ دی ہوتی ہے ایک رکعت تو آپ بھی چھوڑ دیتے. آپ نے نہیں چھوڑی، آپ بھی میں چھوڑیے. آپ دیکھیں نا، ایک صاحب نے سوال کیا، ابھی ای میل پہ آیا کہ ترتیب بدل جانے سے سنت ضائع ہو جاتی ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ میں نے کہا بالکل صحیح ہے. ترتیب کیا ہے؟ عید کے دن کہ آپ پہلے نماز پڑھیں گے، عید کے دن عید الاضحیٰ میں پہلے نماز پڑھیں گے، نماز پڑھنے کے بعد واپس آئیں گے، پھر قربانی کریں گے نا. اگر آپ نے پہلے قربانی کر لی اور بعد میں نماز پڑھی، ترتیب بدل گئی نا، تو قربانی تو پھر بھی اسے کر لی نا، لیکن اس کو پتہ نہیں تھا تو آپ نے چھوڑ دیا. لیکن کہا کیا کہ یہ ہے لحم و شاتن، یہ گوشت کی بکری ہے، قربانی کی بکری نہیں ہے. تو ترتیب بدلنا بھی سے بھی سنت ضائع ہو جاتی ہے. تو سنت کو ویسے ہی رکھے جیسے بتایا جا رہا ہے، اس میں کوئی ہیل حجت نہیں. جو اب احمد کے الفاظ ہیں، سب سے اچھا مسلم کون ہے؟ جس کو جیسے گھماؤ ویسے گھوم جائے. وہ بتا قرآن حدیث کی روشنی میں آپ کو حدیث بتائی جا رہی ہے کہ آپ نے قیام اللیل کیا ہے تو 11 رکعت پڑھ کے جائیے. آج کل تقریباً 4 رکعتوں میں 12 پڑھی جاتی ہیں، ایک وتر پڑھا جاتا ہے، 13 رکعت پڑھی جاتی ہیں. ابن عباس کی روایت میں 13 ہیں اور آپ کی حضرت عائشہ کی روایت میں 11 ہیں. اور کیا بتاتی ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ 4 رکعت پڑھتے اور اتنی حسین پڑھتے کہ میں بتا نہیں سکتی. پھر اس میں تربیہ کرتے آپ. تربیہ مانے جمع ہے تراویح کی، کہ آپ تھوڑا آرام فرماتے. پھر 4 پڑھتے اور اتنی حسین پڑھتے کہ پوچھو نہیں. پھر 3 پڑھتے آپ، تو پھر آگے بعد میں بتاتی ہیں کہ ہر رکعت ہر 2 پہ سلام پھیر دیتے. مطلب کیا کہ 10 رکعت آپ نے 2 کر کے پڑھی اور ایک وتر پڑھا، تو ساتھ ہی پڑھا نا، الگ تو نہیں پڑھا. تو وتر چھوڑنے کا کوئی مقصد بنتا نہیں ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کی، ثم رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین ثم اوترا. 12 پڑھی، پھر وتر پڑھا آپ نے. تو یہ بھی آپ یہ ایک چیز دکھائی دے رہی ہے، بتاتے بھی ہیں، مگر ہمارے عالم لوگ اتنے ماشاءاللہ آگے جا چکے ہیں کہ وہ سن کے بھی عمل نہیں کرتے. بھائی عمل کرنا چاہیے. اب علم تو یہی تو سکھاتا ہے. اگر علم میں یہ نہیں سکھایا تو فائدہ کیا علم حاصل کرنے کا؟ بیکار ہے. تو میں بات کر رہا تھا آپ سے عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ جب شبہ پڑ گیا تو انہوں نے اس کو طلاق دے دی. انہوں نے شادی الگ کر لی، انہوں نے شادی الگ کر لی. یہ ہوا پرہیزگار. حضرت عتبہ بن سعد بن وقاص یہ کسی لونڈی سے ملتے تھے، کیوں آپ جانتے کہ عرب علاقے میں لونڈیوں کا رواج تھا. قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے. مگر وہ لونڈی تھی کسی اور کی، اس سے ملتے تھے. جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بھائی سعد سے کہا، سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہادر اسلام ہیں، جب جنگ ہوا کرتی تھی تو ایک طرف ابو طلحہ ہوتے تھے اور ایک طرف سعد رضی اللہ عنہ ہوتے تھے. یہ ان کے بھائی ہیں بڑے، عتبہ جو ہیں، کافر مر گئے. انہوں نے کہا کہ دیکھو سعد تم ایسا کرنا، وہ لونڈی جو ہے اب بن زما کی، اس کے پاس جو بچہ ہے پیٹ میں وہ میرا بچہ ہے، جب وہ بچہ جنے تو تم لے لینا. وہی کہہ کے مر گئے. جب بچہ ہوا تو وہ لینے چلے گئے. تو اب بن زما نے کہا کہ نہیں، یہ تو میرا بھائی ہے، ہمارے بستر میں جنا گیا، ہماری لونڈی نے جنا ہے، آپ کا بچہ کہاں سے آ گیا؟ یہ مقدمہ آپ کے پاس آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا بتاؤ مقدمہ کیا ہے؟ تو حضرت سعد نے کہا کہ میرے بھائی نے ایسا مجھ سے کہا تھا، مگر اب زمان مجھے بچہ نہیں دے رہے ہیں. آپ نے فرمایا بچہ اس کا جس کے بستر پہ جنا گیا. اگر عتبہ آج زندہ ہوتے تو ان کے لیے پتھر تھے،
ان کو ہم سنسار کر دیتے، رجم کر دیتے ان کو، ٹھیک ہے نا. لہذا اب بن زما بچہ تمہارا تم لے جاؤ، اور ساتھ سے کہا کہ تمہارے سب کا کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن بچے کے اندر عتبہ کی مشابہت موجود تھی. تو کیا فرمایا آپ نے؟ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو زوجہ مطہرہ ہیں، جو آپ کی بیوی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ ان کا بھائی بن گیا نا، بھائی بن گیا نا، کیونکہ عبد الزما ان کا بھائی ہے. عبد الزما سودا بن زما کے بھائی ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ سودا اس بچے سے تو پردہ کرنا، کیونکہ اس میں عتبہ کی شبیہ موجود ہے. قانون اپنی جگہ پر ہے کہ بچہ ان کو دے دیا، لیکن بچہ تھا غلط، ان کو نہیں دیا، لیکن یہ بتا دیا کہ اپنی بیوی سے کہ تم ان سے پردہ کرنا. تو معلوم کیا ہوا کہ یہ پرہیزگاری ہے کہ جب آدمی ایسی چیز دیکھتا ہے تو اس سے بچے، یہی تقوی کا تقاضا ہے. حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ جو اہل کتاب کی سرزمین پہ رہا کرتے تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اہل کتاب کی زمین پر رہتے ہیں، ہم اپنا تیر چھوڑتے ہیں بسم اللہ کہہ کر، یا کتا چھوڑتے ہیں بسم اللہ کہہ کر شکار کے پیچھے. جب ہم بھاگتے ہیں اور شکار پکڑ لینے کے لیے تو دیکھتے کہ وہاں 2 تیر لگے ہوئے ہیں. اب ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہمارا تیر پہلے لگا، یہ جو تیر دوسرا وہ پہلے لگا. اور یہ بھی بات اس میں ہے کہ ہم نے اپنا تیر چھوڑتے وقت بسم اللہ پڑھی تھی، جو تیر دوسرا لگا ہے اس کا نہیں پتا کہ اس نے بسم اللہ پڑھی نہیں پڑھی ہے. اس میں شک ہو رہا ہے شکار میں، اس شکار کا گوشت ہم کھائیں یا نہیں کھائیں. آپ نے فرمایا کہ نہیں کھاؤ، شکار کو چھوڑ دو، کیونکہ تم نے اپنا تیر چھوڑ کر بسم اللہ پڑھی تھی. جب دوسرا تیر بھی اس میں لگا ہوا ہے تو یہاں شک پیدا ہو گیا. یہاں شک کو چھوڑو اور یقین پہ عمل کرو. وہ کیا ہے کہ تم شکار کو وہ کھاؤ ہی نہیں. ایسے کتے بھی ہوتے تھے اس زمانے میں، شکاری کتے کا کام کیا ہوتا؟ جب کتے کو چھوڑتے بسم اللہ کتے کو چھوڑ دیتے، کتا شکار کے پیچھے بھاگتا، وہ باقاعدہ تعلیم یافتہ ہوتا. بعض موقع پہ ایسا ہوتا ہے کتا بھوکا ہے، اسے شکار میں سے کھا لیا تو وہ ہم نہیں کھا سکتے، وہ شکار اس نے خود ہی کر لیا، خود ہی کھا لیا. ورنہ وہ کیا کرے گا، وہ اسے پکڑ لے گا دانتوں سے، اس کو کھائے گا نہیں. لیکن اگر وہاں پہ 2 کتے موجود ہیں تو پھر شک پیدا ہوگا کہ دوسرا کتا جو یہ کس کا ہے. ہم نے تو اپنے کتے پہ بسم اللہ کہہ کے چھوڑا تھا، دوسرے کتے پہ بسم اللہ کہی نہیں ہم نے. تو ایسے موقع پہ وہ شکار بھی ہمیں چھوڑنا پڑے گا. یہ ہے پرہیزگاری. صحیح بخاری میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس 9 مسلم گوشت لے کر آتے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ انہوں نے اس پہ اللہ کا نام لیا ہے یا نہیں لیا ہے. تو آیا کہ ہم ایسا گوشت کھائیں یا نہ کھائیں؟ تو فرمایا آپ نے سم اللہ وکلو، تم خود اللہ کا نام لے لو اور کھا لو. کیوں کہ ہے تو وہ مسلمین ہی. اگر ان کو اس بات کا علم نہیں ہوا ابھی تک کہ بسم اللہ کہہ کے ذبح کریں، نہر کریں، تو وہ چیز حلال ہے، ان کا تم خود بسم اللہ پڑھ لو. شک دور ہو گیا اور قانون مل گیا آپ کو، آپ نے بسم اللہ پڑھی اور کھا لیا. صحیح بخاری میں ہے ایک شخص نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نماز پڑھتا ہوں، نماز میں مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کہ میرے ریا خارج ہو گئی ہے، تو میں کیا کروں، نماز توڑ دوں یا نماز جاری رکھوں؟ آپ نے فرمایا اگر تمہیں آواز آئی ہے تو نماز ترک کر دو، واپس جاؤ ناک پہ ہاتھ رکھ کے اور دوبارہ وضو کرو اور دوبارہ نماز پڑھو. یا تمہیں بو آ گئی ہے، بدبو، تو تب بھی تمہاری نماز جاتی رہی، تم جاؤ وضو کر دوبارہ نماز پڑھو. اور ان دونوں صورتوں میں تمہیں نہ آواز آئی ہے نہ بدبو آئی ہے تو اپنی نماز کو جاری رکھو. شک دور کر دیا اللہ کے نبی اللہ رسول نے. معلوم ہو گیا نا، یہ چیزیں آپ کو اس لیے بتائی جا رہی ہیں کہ انہی چیزوں سے آدمی میں پرہیزگاری پیدا ہوتی ہے. لعلکم تتقون کا جو مقصد ہے اور جو غرض و غائز جو فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اس مہینے کے اندر ایسی پرہیزگار چیزوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہم تاکہ آئندہ 11 مہینوں میں انہی احادیث کو لے کے یا اسی مہینے کی طرز پر اپنے 11 مہینے گزاریں. تو پھر تو فائدہ ہے.
اور آپ نے ایک رسمن روزہ رکھا اور رسمن پورا مہینہ گزار دیا، رسمن آپ نے اعتکاف کیا اور اعتکاف گزار دیا، اور اعتکاف میں نکلنے کے بعد وہی کام کیے جو آپ پہلے کرتے تھے، تو پھر آپ کو نہ روزے نے فائدہ دیا نہ اعتکاف نے فائدہ دیا۔ تاخرات مزید اس میں آتی ہیں سونے میں سہاگا۔ ایک تو یہ کہ آپ معتکف اعتکاف کر رہے ہیں، پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری میں ہے، مسلمین کو بتانے جا رہے تھے کہ میں بتا دوں گا وہ کون سی رات ہے۔ راستے میں 2 آدمی لڑے، دیکھیے لڑنا، اختلاف کرنا اتنی بری چیز ہے۔ 2 آدمی لڑے، آپ نے ان میں صلح کرائی، وہ جو آپ کے ذہن میں بات تھی جو بتانے جا رہے تھے وہ مٹ گئی، ختم ہو گئی۔ آپ گئے، آپ نے فرمایا کہ ایھا المسلمون، میں تمہیں بتانے آ رہا تھا کہ وہ طاق رات کون سی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، لیکن راستے میں فلاں اور فلاں لڑ پڑے، میں نے ان کی صلح کرائی، صلح کرانے میں وہ علامات میرے دماغ میرے حافظے سے جاتی رہی۔ اب تمہارا کام کیا ہے کہ رمضان کے آخری عشر کی طاق راتوں میں ان 5 راتوں کو پڑھو، اس میں ایک ضرور ہوگی، اس رات کو تلاش کرو۔ یہ بھی بات بالکل واضح ہے، اگر وہ آپ بتا دیتے کہ فلاں رات ہے تو آپ وہی رات جاگتے، 4 راتیں نہیں جاگتے۔ پھر آپ اللہ کو منشا یہ تھی کہ ہم 5 راتیں جاگیں اور پھر ایک رات تو یقیناً ہمیں مل جائے گی۔ ایک رات گزر گئی، کسی شب، اسی کو نشانیاں بتائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ ابو سعید خدری بتاتے ہیں، انس بن مالک بتاتے ہیں کہ جب صبح آپ نے نماز پڑھائی فجر کی تو آپ کے ناک پر اور آپ کی پیشانی پہ مٹی لگی ہوئی تھی، مطلب یہ کہ بارش ہوئی تھی۔ مسجد کی چھت جو تھی وہ تیلیوں سے بنی ہوئی تھی، کھجور کے تیلیوں سے مسجد بنی ہوئی تھی چھت، اور جب بارش ہوتی تو پانی اس پہ ٹپکتا تھا۔ اب دیکھیں ماشاءاللہ آپ کی مسجد اللہ نے کیسے اچھی بنوا دی۔ اگر وہ تیلی والی مسجد ہو اور آپ نے تہمت باندھے ہوں اور صافے باندھے ہوں تو آپ کو وہ دور یاد آ جائے گا 1400 سال پہلے کا، کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہمت باندھے ہوتے تھے، صافے باندھے ہوتے تھے، اور مسجد نبوی کی چھت کچی ہوتی تھی، اس کے نیچے نماز پڑھتے تھے۔ کیا غلط کہہ رہا ہوں میں؟ مگر اب دیکھیے یہ آسانی دے دی ہے کہ آپ کی RCC کی چھت بنی ہوئی ہے، جن لوگوں نے اس میں پیسہ لگایا ان کے لیے خوشخبری ہے، وہ سامنے لکھ کے لگایا ہوا ہے کہ جو جنت میں اپنا گھر بنانا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ مسجد میں اپنا پیسہ لگا دے۔ یہ اس سے اچھا کام اور کوئی نہیں ہے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفۃ المسلمین بنے تو مسجد نبوی میں انہوں نے بڑی تغیر و تبدیلی کر دی، مطلب اچھا کر دیا ان کو، ہاتھی داد کی ستون لگا دیے، ادھر ادھر، یہ پیسہ تھا اور اس وقت جماعت المسلمین مالدار تھی تو لوگوں نے باتیں کرنی شروع کر دی۔ لوگوں تو بات کرتے ہی ہیں، آپ جانتے نا، ہر دور میں ایسے لوگ رہے ہیں جو باتیں کرتے ہیں۔ انہوں نے کہنا شروع کر دیا یہ کیا جی خلیفۃ المسلمین نے یہ کیا کیا ہے، وہ مسجد صحیح تھی پہلے۔ تو ان کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے جو اللہ کا گھر بنائے ہیں اس کو گھر جنت میں بنے گا، تو میں نے اس لحاظ سے اس کو بنایا، اچھا کیا ہے میں نے اس کو۔ ہم اپنا گھر بناتے ہیں، ایک لیٹرین 5-5 لاکھ کا ہوتا ہے اور تم یہاں 1 لاکھ نہیں دیتے مسجد کے اندر، بتائیے کیا ہوگا؟ اپنے گھر تو اتنے عالیشان بناتے ہیں ہم، اپنا گھر کیا، گاڑی کیا، اپنے پہناوا کیا، اپنے بچوں کو بہترین سے بہترین، اپنی بیویوں کو بہترین سے بہترین کپڑا پہنائیں گے، لیکن جب اللہ کا معاملہ آئے گا تو اچھا یار لو چلو بھائی، بعض لوگ کہتے ہیں تو مانگتے ہی رہتے ہیں۔ ارے بھائی جو مانگ رہا ہے وہ اپنی ذات کے لیے نہیں مانگ رہا ہے، وہ جماعت کے لیے، جماعت کی ترقی کے لیے مانگ رہا ہے۔ بعض لوگ باہر آپ دیکھتے ہیں غریب لوگ جماعت میں آتے ہیں، تو صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے نا، ہرقل بادشاہ روم نے کیا کہا کہ محمد پہ جو ایمان لا رہے ہیں وہ مالدار لوگ ہیں یا غریب لوگ ہیں؟ تو کیا کہا انہوں نے، ابو سفیان نے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، غریب لوگ ایمان لا رہے ہیں، یہ ایمان کی علامت ہے کہ ہمارے پاس غریب لوگ ایمان لا رہے ہیں۔ ہم اس کا مطلب یہ کہ ہم صحیح راستے پر گامزن ہیں اور حق کو لے کے چل رہے ہیں۔ حق کو پہلے غریب لوگ قبول کرتے ہیں، پھر مالدار لوگ آنے شروع ہوتے ہیں۔ سمجھے آپ؟ سمجھے؟ تو یہ ایسی چیزیں ہیں جس کو کوئی، اس کا کوئی انکار تھا نہیں تھی۔ کچھ ایسی باتیں میں نے بتائی آپ کو کہ جس کے اندر آپ نے تقوی کی باتیں دیکھی، پرہیزگاری کی باتیں دیکھی ہیں، اس کو آپ اپنے اوپر لاگو کریں گے اور دیکھیں کہ ہاں یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ہمیں کرنا چاہیے، اور ہمیں کریں گے تو ہمیں روزے کا فائدہ ہوگا، اور روزے کا پورا فائدہ اٹھا کے ہم انشاءاللہ تعالی متقی پرہیزگار بن جائیں گے۔
تو جو 5 راتیں ہیں راتیں جو آ رہی ہیں، اب 4 رہ گئی ہیں، ایک تو آپ نے جاگ لی ہوگی، اب 4 راتیں جاگنی ہیں. یہ بھی دیکھیے آسانی دیکھیے آپ حدیث کی، صحیح سنن کبرا کی بیہقی صحیح حدیث ہے. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں نے امام کے ساتھ شروع رات میں قیام کر لیا ان کا قیام لکھ دیا گیا. اب آپ کو ضرورت نہیں ہے آپ بیٹا ادھر پڑھ کے فارغ ہو جائیے، آپ کو صرف جاگنا ہے. جاگنا بھی عبادت ہے اللہ تعالیٰ کی. کیوں جاگ رہے ہیں؟ کہ رات کو سونا نہیں ہے. آپ سحری کھا کے پھر آپ بے شک سو جائیں. جو آپ جاگے ہیں آپ باہر دیکھیں، اس کی جو برکات ہیں، اس کی جو بہاریں ہیں آسمان پہ دیکھیے، شعائیں پھیلی ہوتی ہیں اس کو دیکھیے. تو اللہ تعالیٰ کی یہ وہ ساعتیں ہیں جو اگلے سال زندہ رہے گا تو پائے گا، اور اگر وہ پہلے ہی مر گیا تو گیا. اسی لیے کہتے ہیں کہ بھائی جو وقت مل جائے اللہ کے راستے میں لگا دو، پیسہ وہ لگا دو، وقت ہے وہ لگا دو، اور لگانے کے ساتھ اپنے اللہ کے ہاں نمبر بنائیے. آپ وہاں پر جو بھی آپ ذخیرہ کر رہے ہیں وہ وہاں کام آئے گا. جو صحیح بخاری میں ہے، کیا بات کہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. صحابہ سے کبھی کوئی سوال کرتے تھے، وہ عقل والے سوال. آپ پوچھتے اچھا یہ بتاؤ تمہاری میراث کون سی ہے؟ رسول اللہ وہ جو ہم چھوڑ جاتے ہیں، کہتے ہیں وہ تو ان کی جو بات جو آپ کے لوائق نمبر لے جائیں گے. تمہاری میراث کون سی ہے؟ چپ ہو گئے صاحب، اللہ اور رسول عالم. تو آپ نے بتایا جو تم اللہ کے راستے میں اپنے ہاتھ سے خرچ کر رہے ہو اور جو وہاں ذخیرہ ہو رہا ہے اللہ کے ہاں، وہ تمہارے لیے کام آئے گی، وہ تمہارا میراث ہے. اور جو تم نے مال یہاں چھوڑ دیا ہے وہ تو ورثہ لے جائیں گے، اور وہ کیا کریں گے اس مال کا یہ بھی تمہیں پتہ نہیں ہے. آیا کہ وہ صحیح رہیں گے، صحیح خرچ کریں گے، یہ ساری باتیں سوال طلب ہیں. لیکن جو تم نے اپنے ہاتھ سے خرچ کر دیا وہ اللہ کے یہاں ذخیرہ ہو رہا ہے، وہ ہماری میراث ہے. اس طریقے سے اس مہینے کے اندر، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی بہت خیرات کرتے تھے، 100 اونٹ دے دیے، پھر 100 دے دیے، پھر 100 دے دیے. ایک ہی آدمی کو 300 اونٹ دے دیے. 300 اونٹ. اگر یہاں پر ہم کسی کو 100 اونٹ دے دیں تو آپ سمجھ لیں کہ یہاں سے لے کے وہ جو ہے بورڈ آفس تک کی قطار لگ جائے گی اونٹوں کی، کہ بھئی یہ اونٹ جو ہیں جماعت المسلمین کے امیر نے ان کو صدقہ کیا ہے. تو پھر کتنے لوگ آئیں جماعت میں دیکھیں گے آپ، جماعت پہ ڈھیر لگ جائے گا، آپ کو جگہ نہیں ملے گی ان کو رکھنے کی. ہے یہ ایسا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی لیے کیا. آپ دیکھیں وہ زمانہ وحی کا زمانہ، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا زمانہ. خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، آپ کی برکت موجود ہے. آپ خود اس وقت موجود ہونے کے ساتھ ساتھ جو کام آپ کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں؟ میں بھی اللہ سے کبھی کبھی کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو نے دین پھیلانے کے لیے اپنے نبی کو خوب مال دیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی تجھ سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ تو نے ان لوگوں کو اتنا مال دیا ہوا ہے، یہ بلڈنگوں کے اور باغوں کے مالک ہیں، یہ میری بات کہاں سنیں گے؟ اگر تجھے میری بات سنوانی ہے ان لوگوں کو تو ان کے مال کو تلف کر دے، ان کی بلڈنگیں ختم کر دیں تو یہ میری بات سنیں گے. ان پہ مصیبتوں کو پہاڑ توڑ دے تو پھر یہ میری بات سنیں گے. تو پھر اللہ نے کرنا پڑا ایسا کہ بنی اسرائیل کو نکال دیا اور ان کے دوسرے وہ لوگ مالک بنے جو کبھی انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا. تو یہاں بھی وہ بات موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں مال دیا تعلیف و قلوب کے لیے، کہ تاکہ لوگوں کو میں چرچا ہو جائے، تہلکہ مچ جائے کہ محمد تو بہت سخی ہیں، محمد تو دونوں ہاتھ سے لٹا رہے ہیں. اور لوگوں نے ایسا کہا بھی. کیا کہا کہ ہماری تلواریں خون ٹپکا رہی ہیں قریشیوں کا، اور ہمارا مال جو ہے قریشیوں کو بانٹا جا رہا ہے. بس نہ سمجھ تھے، نوجوان تھے، انہوں نے یہ بات کہہ دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بات پہنچی تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ ان کو جمع کرو میرے پاس. چمڑے کے خیمے میں سب کو بلا لیا اور آپ نے فرمایا یہ کیا بات ہے جو تمہاری طرف سے مجھے پہنچی ہے؟ تو جو سمجھدار لوگ تھے ان لوگوں نے کہا، مہاجر انصار کے، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے نوجوانان نے بات کہہ دی ہے، سب ان کو سمجھ نہیں ہے، لیکن ہماری منشا بالکل یہ نہیں ہے، نہ ہم نے یہ بات کہی ہے. آپ نے بہت سی باتیں کہی. کیا بات کہی آپ نے؟ کہ تم مفلس تھے، اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے سے تم کو مالدار کر دیا. تم گمراہ تھے، اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے سے تمہیں ہدایت دے دی. تم آپس میں لڑا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے میری وجہ سے تمہیں ایک جماعت بنا دیا، یکجاں ہو گئے، تم میں جگانگت پیدا کر دی. یہ سب باتیں ہیں. وہ اللہم نام کہہ رہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ قربان جائیں لوگوں پر.
آپ نے فرمایا تم بھی کہہ سکتے ہو، تم کیوں نہیں کہتے کہ ہم نے بھی تو آپ کا ساتھ دیا؟ اکیلے نبی کیا کرے گا؟ اگر نبی کی فوج نہ ہو، نبی کے حواری نہ ہو، جانشار ساتھی نہ ہو تو نبی کتنے قتل کر دیے گئے؟ آپ پڑھے قرآن کے اندر 3 نبی ایک وقت میں آئے، ان کو قتل کر دیا ان لوگوں نے. انہوں نے کیا کہا؟ فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ کا دور میری اطاعت کرو. اس بات کہنے پر ان کو مار ڈالا، قتل کر دیا، شہید کر دیا ان کو. آپ دیکھا آپ نے تو معلوم کیا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ تم بھی یہ بات کہہ سکتے ہو کہ تم نے میرا ساتھ دیا. تو انہوں نے کہا، پھر بھی انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، اس کی مہربانی ہے کہ ہم نے آپ کا ساتھ دیا. اللہ نے ہمیں اس قابل کیا کہ ہم نے آپ کا ساتھ دیا. تو یہ موقع ہے کہ اللہ نے جماعت المسلمین تمہیں دے دی ہے. اس فرقوں کے دور کے اندر جو آپس میں لڑ رہے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کلمہ گو کو مار رہا ہے. یہ بات ڈھکی چھپی نہیں ہے، اخبار کھول کے پڑھو تو صدمہ ہوتا ہے، سوائے مار پیٹ اور قتل و غارت سے کچھ ملتا ہی نہیں اخبار کے اندر. یہ ہم کتنی خوش نصیب ہیں کہ ہمیں اللہ نے ایک پلیٹ فارم دے دیا، اور وہ بھی حق کا. جماعت المسلمین کا نام دے دیا، وہ بھی حق کا. آپ کو نام کیا، جماعت کیا، ہر چیز آپ کو صحیح دی ہے، لیکن پھر بھی ہمارے اندر یگانگت نہیں ہے، وہ محبت نہیں ہے جو اسلام کا تقاضا ہے، جو اسلام کے متقاضی ہے، وہ چیز نہیں ہے. ہمیں چاہیے کہ رمضان کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر ہم اپنے دلوں کو ملا لیں، اپنے جو بغض ہیں، اناد ہیں، اس کو دور کر دیں، اور آپس میں ایک جان ہو کر ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں جن کے لیے آپ کو اللہ نے جمع کیا ہے. اس لیے جمع نہیں کیا کہ آپس میں آپ لڑتے رہیں، پیسہ کماتے رہیں، نوٹ جمع کرتے رہیں، بینک بیلنس کرتے رہیں. ارے وہ تو آپ کو ملے گا. تقدیر کا معاملہ ایسا اٹل ہے. کیا فرمایا موسیٰ احمد کی حدیث صحیح سند سے کہ جو رزق جس کے نصیب میں لکھا ہوا ہے وہ اس کو ڈھونڈتا ہے. آپ کے پیچھے بھاگتے ہیں بھائی، وہ تو آپ کے پیچھے بھاگ رہا ہے. صرف سمجھ کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے، دل کے لالچ کی بات ہے. دل میں اگر صبر بھرا ہوا ہو تو وہ کبھی روزی کے پیچھے نہیں بھاگے گا. اس کے لیے ذرائع ضرور کرے گا. دکان کھولی آپ نے، اب آپ بیٹھ جائیے اطمینان کے ساتھ. دکان کے جو اصول ہیں اسلامی اس کو اپنائیے. آپ کو بعد اللہ تعالیٰ گاہک بھیجے گا جو آپ کے نصیب میں ہے، اور نہیں ہے تو نہیں بھیجے گا. اس کے لیے پھر غلط کوشش کرنا، غلط راستہ اختیار کرنا وہ صحیح نہیں ہے. تو یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ برکتوں کے ساتھ پرہیزگاری کا مہینہ دیا ہمیں، اور ہمیں بتایا کہ اس مہینے کے اندر جب مہینے کا اختتام ہوگا تو آپ اعتکاف کر کے اور 5 راتیں جاگ کر، 5 راتیں جو طاق راتیں ہیں، یعنی کہ آپ وہ رات جو منظر والی ہے جو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر میں آتی ہے، یہ سب چیز کچھ جب ہی ملے گا کہ جو آپ اس کو صحیح طرح لے کے چلیں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ اس چیز کو عید کے میدان میں سب لوگوں کو برکتیں بانٹتا ہے، سب کو ملتی ہیں. عورتوں کو بھی مایوس نہیں کیا، عورتوں کو بھی کہا کہ جو عورتیں نماز نہیں پڑھ سکتی ہیں وہ بھی وہاں آ جائیں. وَيَشْهَدْنَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَدَعْوَتَهُمْ، وہ چاہیے ان کو جماعت المسلمین اور ان کی دعاؤں میں شرکت کریں. اس کا مطلب یہ ہے اس زمانے میں جو جماعت تھی صرف جماعت المسلمین ہی تھی، اور فتنوں کے زمانے میں بھی جو جماعت وہی ہوگی حق کا جو جماعت المسلمین ہے. خیر کے زمانے میں جماعت المسلمین تھی اور شر کے زمانے میں جماعت المسلمین ہے، اور آپ کو اس کا محور بنا دیا، آپ کے ہاتھ میں جماعت دے دی ہے. اب آپ کے ہاتھ میں ہے کہ اس کے لیے کتنا آپ کام کرتے ہیں، کس قدر اس کو لے کے چلتے ہیں آپ. صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے ایک کھجور دیکھی پڑی ہوئی ہے بستر پہ، کپڑے پہ. آپ نے اس کو اٹھایا اور اپنے منہ تک لے گئے. پھر خیال آیا کہ یہ زکوٰۃ کی نہ ہو، تو آپ نے فرمایا اگر مجھے اس بات کا شبہ دل میں نہ ہوتا کہ کہیں تو زکوٰۃ کی نہ ہو تو میں تجھے کھا لیتا. یہ کہہ کے آپ نے اس کو چھوڑ دیا. یہ ہے پرہیزگاری. کیا آپ تو زکوٰۃ جو ہے وہ ہم تمام لوگوں پر فرض ہیں. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. زکوٰۃ بھی تن دہی کے ساتھ امیر کے حوالے کیجئے. اس کو ڈنڈی نہ ماریں آپ. کہا کہ ڈنڈی کیسے ماریں گے بھائی؟ اس زمانے میں لوگ ڈنڈی مارتے تھے جب آپ خود موجود تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ ڈنڈیاں مارتے تھے نا بھائی. کیسے؟ اب میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں.
40 بکریوں پہ 1 بکری زکات ہے. 40 بکریاں 3 آدمیوں کے پاس ہیں، تو 40 بکریوں سے لے کے 120 تک ایک ہی بکری زکات کی ہے. وہ کیا کرتے تھے کہ 3 آدمیوں نے 120 کر لی، اور جب عامل زکات آیا تو اس کو 1 بکری دے دی. جب وہ چلا گیا تو مال اپنا 40 الگ کر لیا اور 3 بکری کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیا، 2 بکری بچا لی. سمجھ گئے آپ؟ جب اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا تو آج بھی بدرج اولا ہو سکتا ہے. میں نہیں کہتا کہ ہمارے مسلمین ساتھی ایسا کرتے ہوں. ہاں یہ ضرور کرتے ہیں کہ انہوں نے امیر کے ہاتھ میں کچھ زکات دی، کچھ وہ اپنے ہاتھ سے بانٹ دیتے ہیں باہر جماعت کے. نہیں، یہ غلط، یہ خیانت ہے. اگر آپ جماعت کے لوگوں کو دیتے ہیں اپنے ہاتھ سے تو ہمیں نام دے دیں، ان کے امیر کو نام دے دیں چپ چاپ کہ ابھی صاحب ان کو زکات دیجیے گا یا ہم ان کو دیتے ہیں، تو وہ دے دیں گے. اسلم پردیسی صاحب جب جماعت میں آئے تھے، ان کی تقریباً 36 لاکھ روپے زکات آتی تھی سالانہ. 3 لاکھ یا تقریباً 18 لاکھ مجھے دیتے تھے یہ، اور 18 لاکھ اپنے ہاتھ سے بانٹتے تھے. اس میں لوگ کیا کرتے تھے، ہم سے بھی لے گیا ان سے بھی لے لیا. تو پھر ہم نے کہا بھائی تم سب زکات یہاں بھیج دیا کرو، ہم یہیں سے سب کو بانٹیں گے. تو مطلب کیا ہے کہ اس طریقے سے پھر انہوں نے اجازت لی ہم سے کہ میں کچھ زکات کچھ دن کے لیے جو ہمارے رشتے دار ہیں ان کو بانٹنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کو ہم ہر سال دیا کرتے تھے، تو کچھ خاندانی طور پہ ہمارے لیے مسئلہ بن جائے گا. تو پھر مسعود احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو اس بات کی اجازت دی کہ آپ جو ہیں ایسا کر لیں، کوئی بات نہیں ہے. کتنے کریں گے آپ؟ تو انہوں نے بتایا اتنے پیسے، کیا اتنے پیسے بانٹ دیں، باقی ہمیں دے دیں آپ پیسے. تو یہ کیا ان کو، لیکن وہ جب وہ فوت ہو رہے تھے اس سے کچھ دن پہلے ہی وہ معاملہ ختم کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم زکات ساری جماعت کو دیں گے اور مسلمین کو بانٹیں گے. تو آپ کا کام بھی یہ ہے کہ زکات کو دے کر اپنے مال کو پاک کریں، اس کو کنز نہ بنائیے آپ. اور اللہ نے استعمال کیا الذین یکنزون الذهب والفضة، جو یکنزون، جو لوگ اپنے سونے یا چاندی کو کنز بنا رہے ہیں، ولا ينفقون فی سبیل اللہ، اور وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں ان سونے چاندی کو. فبشرهم بعذاب علیم، تو ان کو آپ دردناک عذاب کی وہی سنا دیجیے. بھائی یہ تو خوشخبری کی بات تو نہیں ہے. مطلب یہ کہ لوگ زکوٰۃ نہ دے کے بھی ڈرتے نہیں ہیں، تو ان کو کہا ہے تندن اللہ تعالیٰ نے کہ ان کو خوشخبری سناؤ. یہ عذاب میں خوش ہیں. یہ زکوٰۃ جتنی بھی دیتے ہیں اور نہیں دیتے ہیں تو یہ چیز صحیح نہیں ہے. تو آپ جو ہے نا اپنے مال کو کنز مت بنائیے. صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، بروز قیامت آپ کا وہ مال جو کنز ہوگا وہ ایک ناک کی شکل میں سامنے آ جائے گا، اور وہ اتنا زہریلا ہوگا کہ پھنکارے تو اس کے سر گنجا ہو گیا ہوگا سانپ کا، اور اس کی آنکھوں کے اوپر 2 چنے کے برابر سفید نشان ہوں گے. تو پھر اس سے کہے گا سامنے والے سے انسان سے، اس کی طرف جب آئے گا تو وہ بھاگے گا سانپ کو دیکھ کے. تو کہاں بھاگ رہا ہے؟ میں تیرا نہ مال ہوں، انا کنزوں کا نہ مالوں کا، میں تیرا خزانہ ہوں تیرا میں، اور میں تیرا مال ہوں، مجھے چھوڑ کے کہاں بھاگ رہا ہے؟ پھر اس کا ہاتھ کھا جائے گا، اس کو یہ ہاتھ کھائے گا، اس کی یہ ٹانگ کھائے گا، یہ ٹانگ کھائے گا، پھر اس کو پورا کھا جائے گا. اللہ اس کو پھر کھڑا کر دے گا. یہ اس کے ساتھ ہوتا رہے گا کہ اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے کہ آخر جماعت المسلمین میں ہم نے کیوں شمولیت اختیار کی؟ جنت مل جائے ہمیں. اگر دوزخ میں جانا ہے تو کیا فائدہ ان کاموں کا؟ نہیں، جو بھی چیز ہے اس کو صحیح طور پر ادا کیجیے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، مجموع الزوائد میں ہے، حسن سند کے ساتھ، بعض سند صحیح ہیں، امرنا بإقام الصلاۃ، کہ ہمیں حکم دیا گیا تھا کیا نماز کے قائم کرنے کا، وإیتاء الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ کے دینے کا، فلم یزکی فلا صلاۃ لہ، تو جو آدمی زکوٰۃ نہیں دیتا اس کی نماز نہیں ہوتی ہے. کیونکہ قرآن مجید میں دونوں جملے ساتھ آتے ہیں، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ. اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کیوں فیصلہ کیا قتل کرنے کا، ان سے جنگ کرنے کا جو زکوٰۃ نہیں دیں گے؟ ماشاء اللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیا کہنے. عمر بن خطاب بھی گھبرا گئے کہ اے امیر المومنین، آپ ان لوگوں سے کیسے، اے خلیفۃ المسلمین، آپ ان لوگوں سے کیسے جنگ کریں گے کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں؟ یہ جملہ ایسا ہے لا الہ الا اللہ کا کہ آدمی گھبرا جاتا. انہوں نے کہا کہ دیکھو عمر، جو نماز میں اور زکوٰۃ میں تفریق کرے گا میں اس سے ضرور جنگ کروں گا، میں اس سے وہ رسی بھی لوں گا جو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے. اتنے وثوق اور اتنے
یعنی کہ بے بہت طریقے سے کہا انہوں نے کہ وہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کا سینہ کھول دیا تھا. انہوں نے کہا آپ حق پر ہیں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, یہ ہونا چاہیے. تبھی نا مصحف اعلیٰ میں ہے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہادر اسلام ہیں, ان کا بھی کوئی ثانی نہیں ہے. خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بہادر تھے الحمدللہ. ان کو کوئی ماں نے کوئی ایسا بچہ نہیں جنا جو ان کو زیر کر دیتا. یہ گھوڑوں کے بیچ میں ایسے گھس جایا کرتے تھے, اپنا گھوڑا لے کھٹ کھٹ کھٹ, اور ایسے واپس آتے تھے. کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کافروں کی کہ ان کے گھوڑے کے لگام کو ہاتھ ڈال لے. یہ وہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. یہ وہ خالد بھی ہیں جنہوں نے ہمارے 70 مسلمین کو شہید کر دیا تھا. اس گھاٹی سے حملہ کیا جس گھاٹی پر 50 آدمی آپ نے بٹھائے تھے, اور ان سے کہا تھا یہاں یہ گھاٹی مت چھوڑنا, لیکن وہ گھاٹی چھوڑ دی. جب تک خالد اسلام نہیں لائے تھے اسی گھاٹی سے حملہ کیا اور ہمارے 70 آدمی شہید ہو گئے. احد میں, بدر میں ہم نے ان کے 70 مارے تھے, 70 قید کیے تھے. احد میں انہوں نے ہمارے 70 شہید کر دیے اور کہا کہ یہ بدر کا بدلہ ہے. لیکن جب خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت المسلمین میں آ گئے تو الحمدللہ ان کے ہاتھ پر بڑی فتوحات ہوئی ہیں. ان کو غرض نہیں تھا کہ یہ کسی قسم کا لالچ رکھتے ہوں, عہدے کا لالچ رکھتے ہوں, ایمانات کا لالچ رکھتے ہوں. نہیں, جو جنگ ہو رہی تھی اس جنگ کے موقع پہ 3 سپہ سالار مقرر کیے آپ نے. وہ تینوں سپہ سالار, صحیح مسلم میں ہے, وہ 3 سپہ سالار شہید ہو گئے. تو کیا کہتے ہیں, وہ پورا نقشہ براہ راست اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ پروگرام مدینے میں دیکھ رہے تھے. یہ ہے براہ راست پروگرام پیش کرنا. اگر جماعت مسلمین کی حکومت ہو تو ہم آپ کو نماز دکھائیں, حدیثیں دکھائیں, آپ کو کرکٹ دکھائیں. کھیل کود میں کوئی بات نہیں ہے. صحیح احمد کی حدیث صحیح حسن سند کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھیل کھیلو. اہل کتاب یہ نہ سمجھے کہ ہمارے ہاں بہت زیادہ یعنی کہ کھیل کود نہیں ہے یا ہم بہت سخت لوگ ہیں. نہیں, ان کو بتائیں ہمارے یہاں کھیل کود بھی ہے. کھیل کود کریں مگر اپنی عبادت کے ساتھ, اپنی نمازوں کے ساتھ, اپنے دین کے ساتھ, دین کو مقدم رکھیں. کھیل بھی کھیل لیں, کھیل کی کوئی پابندی نہیں ہے. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد کو بھیجا, اور ابو اللہ کی حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ پھر بات بیان کرتے ہیں کہ پھر جن لوگوں نے زکات نہیں دی ان کو انہوں نے قتل کر دیا, اور ان کو بتایا کہ ان لوگوں نے پھر کچھ چند لوگ قتل ہوئے تھے, سارے قابو آ گئے. سب نے کہا نہیں ہم زکات دیں گے, ہم زکات دیں گے. پہلے وہ کہتے تھے کہ ہم زکات دیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, وہ فوت ہو گئے اور ہم زکات کسی کو نہیں دیں گے. جن لوگوں نے یہ بات کی ان سے جنگ کی گئی, لیکن پھر بعد میں جب ان کے لوگ مرے اور قتل کیا اسلامی فوج نے تو پھر انہوں نے رجوع کر لیا اور کہا کہ نہیں انشاءاللہ ہم زکات دیں گے. اس طرح سے یہ چیزیں جو ایسی ہیں کہ جو آدمی کو سننے کے بعد اور پڑھنے کے بعد دل کے اندر خوف پیدا ہوتا ہے. جو خواتین ہیں وہ بھی ان کو بھی چاہیے اپنی زیور کی زکات دے دیں. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیان کرتی ہیں ابو داؤد اور دوسری کتابوں میں صحیح سند کے ساتھ, انہوں نے پوچھا کنز کسے کہتے ہیں, تو انہوں نے آپ نے فرمایا جس سونے کی زکات نہ نکالی گئی ہو وہ سونا کنز ہو جائے گا. اور وہ میں نے بتایا آپ کو, پھر وہ آنا کنزوں کا آنا مالوں کا بات ہو جائے گی. اس طریقے سے خواتین کو بھی چاہیے اور جو لوگ مالدار ہیں ان کو بھی چاہیے کہ یہ دیکھیے جماعت المسلمین کے پاس کوئی آپ کاروبار کا کوئی سلسلہ نہیں ہے, کوئی دکانیں نہیں ہیں, کوئی پلاٹ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. صرف زکات ہی پر ہی جماعت المسلمین چل رہی ہے. اور 12 مہینے جو ہم ابھی زکات لیتے ہیں وہ پورا 12 مہینے اس کو تھوڑا تھوڑا استعمال کرتے ہیں. اور پھر رمضان شریف کا مہینہ آ جاتا ہے, کیونکہ آپ جانتے ہیں ترقی کی جو غرض و غائط ہے وہ تلوار ہے. جب آپ تلوار پکڑنے کا اللہ موقع دے گا تو پھر آپ کے پاس زمینیں کیا, عورتیں کیا, مال کیا, سونا کیا, سب آپ کے قدموں میں ہوگا. مگر ابھی وہ موقع نہیں ہے. اب یہ تلوار آپ اٹھا نہیں سکتے, بندوق اٹھا نہیں سکتے. کیوں کہ آپ بھی کسی کی سرپرستی میں رہ رہے ہیں یہاں پر. بے شک یہ پاکستان اسلامی حکومت کے نام سے ہے مگر یہ اسلامی جمہوریہ ہے. ہم کہتے ہیں اسلامی جمہوریہ کوئی چیز نہیں ہے, دونوں متضاد چیزیں ہیں. جمہوریت اسلام میں نہیں ہے اور اسلام میں جمہوریت نہیں ہے, لیکن اس کو ایسا چکر دیا شیطانوں نے کہ پاکستان اسلامی جمہوریہ کے نام سے مشہور کر دیا ہے. جمہوریت ہمارے یہاں نہیں ہے, یہ شرک ہے, اس لیے ہم اسے مانتے نہیں ہیں. تو آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ وہ وقت لے آئے کہ ہم تلوار پکڑیں یا بندوق پکڑیں اور اللہ کے راستے میں نکل کھڑے ہوں, تو پھر جو فتوحات ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ آپ کو مال و مال کر دے گا. وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو کبھی ان کے جسم پہ کپڑا نہیں ہوتا تھا, ریشمی رومال سے ناک پوچھ رہے تھے. کسرا خزانے ان کے ہاتھ میں, کنجیاں ان کے ہاتھ میں آ گئی تھیں کیونکہ آپ نے پیشنگوئی کی فرمائی تھی. بہرحال وقت مجھے کہہ رہا ہے کہ درس کو ختم کر دوں میں.
بہرحال جو بھی آپ نے سنا ہے آپ اس کا پورا فائدہ اٹھائیے. ابھی کچھ دن باقی ہیں، اس میں اعتکاف والوں کو بھی چاہیے بہت تقوی کے ساتھ اعتکاف گزاریں، پارٹی نہیں بنائیں، کوئی کسی قسم کی کیا کہتے ہیں وہ سب مل کے کھا رہے ہیں نہیں، اپنے معتکف میں روزہ افطار کریں، اپنا کھانا اپنے معتکف میں کھائیں، سادہ کھانا کھائیں، مرغن کھانے مت کھائیے. مرغن کھانے کھائیں گے تو پیٹ خراب ہو جائے گا، آپ کا اعتکاف متاثر ہوگا. آپ سبزیاں ترکاریاں کیوں نہیں کھاتے؟ یہ کیا بریانی ہے، بریانی میں مسالے والی اتنی ہوتی کہ آدمی کو مرچیں لگتی ہیں. سادہ کھانا کھائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوکی گوشت کھاتے تھے. میں نے پڑھا آمد کے اندر کہ وہ اتنا نمک مرچ بڑا انعام ہوتا تھا. اس طرح سے یہ بیماروں کا کھانا نہیں ہے، صحت مند لوگوں کا کھانا ہے. تو آپ اس کو ایسا رکھیں کہ لوکی گوشت کھائیں. کیوں نہیں کھاتے آپ؟ سنت ہے. انس کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری میں کہ آپ جو ہیں قتلے چن چن کے کھا رہے تھے. آپ لوگ کھاتے ہی نہیں. آپ کے بچوں لوگ اچھی لگتی نہیں. یہ سب چیزیں ایسی ہیں. سبزیوں کو کھائیے. جب یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ سے نکلے تھے ان کو کیا کہا تھا اللہ نے؟ لوکی کھائیے. لوکی کھائی جاؤ، لوکی کھائی جائے. صحیح ہو گئے. سمندر کنارے لوکی کا درخت لگا جاتا. تو اس طریقے سے مطلب بتانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ آپ عام دنوں میں گھر میں خوب اچھا سے اچھا کھائیے، لیکن اعتکاف کے موقع پر اس پہ تھوڑا پرہیز کریں. یہ بھی پرہیزی چیز ہے. جب آپ کو جاتے ڈاکٹر کے پاس تو پرہیز بتاتا ہے نا. اگر آپ پرہیز نہیں کریں گے دوا کام نہیں کرے گی آپ کی. اور جو وہ نقصان کو لکھ دے گا نا وہ اسی پہ عمل کرنا پڑے گا آپ کو. آپ اپنے یہ نہیں کہیں گے یہ نہیں کھاؤں گا، میں یہ نہیں کروں گا، نہیں کروں گا. ڈاکٹر کہے باہر نکل جاؤ میاں، تمہیں نہیں کرنا، ڈاکٹر کہنا نہیں ماننا. تو ایسی علماء حضرات ہوتے ہیں جو علماء آپ کو بتاتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں. ان کا فیصلہ بھی اسی طرح ماننا چاہیے جیسے کہ آپ ڈاکٹر کی بات مان لیتے ہیں. استغفر اللہ استغفر اللہ.